الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا پھر اگر خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب اطمینان سے ہو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے سکھایا مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہ جانتے تھے۔ اس سے پچھلی آیت میں نمازوں کی محافظت کا تذکرہ ہے، حافظوا علی الصلوات کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی۔ آگے حکم ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خوف ہو دشمن کا یا کسی کے حملہ کرنے کا تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ سواری پر یا پیدل چلتے ہوئے ہی نماز پڑھ لو۔ یہ حکم ارشاد فرمایا، اتنی حفاظت کا تذکرہ اللہ عز و جل نے فرمایا۔ پھر فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب اللہ تمہیں امن دے دے، جب تم امان میں آ جاؤ تو پھر وہی طریقہ اختیار کرو جو نماز کا طریقہ اختیار کرتے ہو۔ البتہ اگر خوف کی حالت ہو تو اس وقت سواری پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، اور سواری کو قبلے کی طرف کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے، جس طرف سواری چل رہی ہے اسی طرف کر کے نماز پڑھ دیں، اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی۔ اتنی محافظت جو ہے وہ اس طرح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا کہ خوف میں بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ اور یہاں ہمارے ہاں لوگوں کو امن بھی حاصل ہے لیکن لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا اور جو تم میں مریں اور بیویاں چھوڑیں وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر تک نان نفقہ دینے کی بے نکالے۔ فإن خرجنا پھر اگر وہ خود نکل جائیں فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف تو تم پر اس کا مواخذہ نہیں جو انہوں نے اپنے معاملے میں مناسب طور پر کیا۔ واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ابتدائی اسلام میں جو بیوہ عورت ہوا کرتی اس کی عدت جو تھی وہ 1 سال مقرر کی گئی تھی، اور 1 سال تک وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہتی، اور اس کا نان نفقہ جو تھا وہ شوہر کے مال سے اس عورت کو 1 سال تک دیا جاتا، یہ لازم ہوتا۔ البتہ بعد میں ہم پیچھے یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے پہلے والے حکم کو ختم کر دیا گیا، جو 1 سال عدت تھی اس کو ختم کر کے 4 ماہ 10 دن کر دی گئی۔ ناسخ منسوخ پہلے بھی پڑھا ہے ہم نے کہ ناسخ منسوخ وہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل ایک حکم پہلے نازل فرما چکا ہوتا ہے، بعد والا ایک حکم نازل کر کے پہلے والے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی اس میں 1 سال عدت کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کی عدت 1 سال تھی، لیکن اس سے پیچھے آیت گزر چکی ہے یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا کہ جن کے شوہر مر جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن روکے رکھیں۔ تو اس حکم سے اس حکم کو ختم کر دیا گیا، اور ساتھ ہی فرمایا گیا کہ وصیت کر جائیں، تو وصیت والا حکم جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ 4 پارہ سورہ نساء میں اللہ عز و جل نے وراثت میں عورت کا حق مقرر کر دیا، وراثت میں بیوی کا حق جو ہے وہ مقرر ہو گیا اپنے شوہر کی، اس لیے وصیت والا جو معاملہ تھا اس کے لیے وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ وللمطلقات متاع بالمعروف اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان نفقہ ہے، حقاً علی المتقین یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں،
لعلکم تعقلون کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو۔ یہاں یہ بتایا گیا اس آیت کے اندر کہ جس کو طلاق ہو گئی ہے اور اب وہ طلاق کی عدت گزار رہی ہے، تو اس عدت کے دنوں میں اس کو خرچہ دینا، اس کا نان نفقہ، وہ سارا جو ہے وہ شوہر پر ہی لازم ہے۔ 3 ماہ اگر گزارتی ہے یا 3 حیض گزارتی ہے، دونوں صورتوں میں وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی اور اس کا خرچہ جو ہے وہ شوہر پر لازم ہوگا۔ یہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، ایک جماعت تھی، ان کے علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، تو وہ اس بیماری کے ڈر سے، موت کے ڈر سے اپنا علاقہ چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ تو اللہ عز و جل نے ان سے حکم فرمایا کہ تم سارے ہی مر جاؤ۔ وہ جنگل کے اندر سارے کے سارے مر گئے۔ بعد میں اللہ عز و جل نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے ان سب کو زندہ فرما دیا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ بندے کا موت سے ڈر کر بھاگ جانا بندے کو موت سے نہیں بچا سکتا، چاہے وہ کتنی ہی دور نکلے۔ اب وہ موت سے ڈر کر اپنے علاقے کو چھوڑ کے نکلے تھے، طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، موت سے ڈرے اور اپنا علاقہ چھوڑا اور جنگلوں کی طرف چلے گئے، لیکن اللہ کے حکم سے موت انہیں وہاں بھی آ گئی۔ تو بھاگ کر بندہ موت سے نہیں بچ سکتا، چاہے جتنی بھی دور چلی جائے۔ اللہ فرماتا ہے چاہے تم قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ نا، تب بھی موت تمہیں وہاں بھی آ جائے گی۔ تو موت سے فرار کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ موت ایسا حکم ہے اللہ عز و جل کا، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے امیر ہو یا چاہے غریب ہو، بادشاہ ہو یا غلام ہو، کوئی بندہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ یہ سارے لوگ، یہ مثال واضح کرتی ہے کہ یہ موت سے ڈر کر بھاگے، لیکن اللہ عز و جل کے حکم سے انہیں موت آ گئی بعد میں بھی، تو موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو اس لیے موت سے ڈر کر بھاگنے کی بجائے چاہیے کہ موت کی تیاری کرے بندہ، موت کے لیے تیار رہے کہ ایک دن موت آنی ہے اور میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اس اعتبار سے عمل کرے، اس اعتبار سے ایسے عمل کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر بندے کو شرمندگی نہ ہو، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، بلکہ اللہ عز و جل اس کے اعمال کے مطابق اسے اچھی جزا عطا فرمائے۔ پھر آخر میں فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اس کے فضل کا شکر ادا نہیں کرتے، اس نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، بلکہ ناشکری کرتے ہیں، اور ناشکری جو ہے وہ زبان سے ہی نہیں ہے بلکہ اعمال سے بھی ہے۔ اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں لیکن لوگ آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں لیکن لوگ صحیح استعمال نہیں کرتے، پاؤں دیے ہیں لیکن ان کا استعمال اچھے طریقے سے نہیں کرتے۔ ہر چیز اللہ کی عطا کردہ ہے لیکن پھر بھی ان چیزوں سے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے جو ہے وہ فرما برداری کے اندر ان کا استعمال نہیں کرتے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم